قرآن سے ہدایت طلب کرنے والا ہونا چاہیے۔ قرآن ہدایت عطا کرنا جانتا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کے ہو جائیے، قرآن آپ کا ہو جائے گا۔ اور قرآن کی تفسیر حدیث سے اجماع کے مطابق اور جمہور کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس سے ہٹ کر جو تفسیر کرتا ہے وہ محرف ہے، تفسیر نہیں کرتا۔ جو بندہ اس سے ہٹ کے تفسیر کرتا ہے یا اس سے ہٹ کے کسی ایک عالم کا قول پکڑ لیتا ہے یا کسی ایک عالم یا پیر فقیر پر تنقید کرتا ہے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم کسی ایک پیر کے پابند نہیں ہیں۔ اپنے مرشد کا پابند ہونا ایک الگ چیز ہے۔ دنیا کے مشائخ میں سے ہر شیخ کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت وہ ہے جو مشائخ کا جمہوری قول ہوگا۔ عزیزان گرامی، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، اور یاد رکھنا زبان سنبھالیے۔ جس نے زبان نہیں سنبھالی اور ادب نہیں سیکھا، اس کو قرآن کا کوئی فائدہ نہیں، حدیث کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور میں صاف لفظ بولوں تو تصوف و طریقت دراصل اسلام کی روح ہے۔ اپنی مساجد میں، اپنے آستانوں پر، اپنے مدارس میں، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو اپنے گھر کی بیٹھک میں درس قرآن شروع کیجیے، اور جو بات کریں پڑھ کے کریں، تحقیق سے کریں۔ اپنی طرف سے تشریحات و توضیحات کرنے کی ہر بندے کو اجازت نہیں ہوتی۔ اپنی زندگیوں میں علمی ذوق پیدا کیجیے۔ علمی ذوق پیدا کرنے اور پیدا کرانے سے میری مراد یہ ہے کہ کچی باتیں کرنا چھوڑیے۔ شعر و شاعری کی بجائے قرآن و سنت کو ترجیح دینا سیکھیے۔ یہ ہے علمی ذوق کی طرف رجحان۔ کوئی اوٹ پٹانگ شعر سن کے پھڑک جانا اور قرآن و سنت سن کے کچھ اثر نہ ہونا، کچھ بیماری ہے ایسے ہی کہ ہمیں جو دیکھے وہ سمجھ جائے کہ یہ شخص محمدی ہے، مصطفی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا غلام جا رہا ہے۔ آپ کے سیرت، کردار، رویے اور لباس تک سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آنی چاہیے، ورنہ پڑھ کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہاں سے آپ لوگ دین کے حوالے سے، فیضان کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، اپنے زندگی کے مستقبل کے پروگراموں کے حوالے سے، اور اپنے اداروں میں، مساجد میں اور اپنے آستانوں میں جا کر دین کی بہترین خدمت کرنے کے حوالے سے اللہ کرے آپ لوگ یہاں سے جھولیاں بھر کے جائیں، اور جھولیاں بھرنے والے مدینے والے سرکار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر محفل مخدوم و محترم حضور قبلہ پیر محمد معظم الحق صاحب معظمی زیب مسند خانقاہ معظمیہ پاکستان، دیگر علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ کریم جل شانہ کا شکر ہم ادا کرنے کے قابل ہی نہیں، جس نے یہ سوچ عطا فرمائی، اس کام پہ لگا دیا، آپ لوگوں کو یہاں پہنچا دیا، اور قرآن شریف کی تفسیر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسرے نمبر پر ان علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ جنہوں نے اس دورہ تفسیر کے لیے دل کھول کر اظہار خیال کیا، فقیر کی حوصلہ افزائی کی، اور پورے پاکستان سے ان طلباء کو ادھر آنے کی رغبت دلائی۔ ان علماء کی فہرست میرے سامنے موجود ہے
میں ایک ایک کا نام لوں گا تو ٹائم بہت لگ جائے گا۔ یہ تقریباً 28 جید علماء کرام اور مشائخ عظام ہیں، جن میں حضور قبلہ پیر معظم الحق صاحب ادام اللہ ظلہم العالی بھی شامل ہیں۔ ان سب علماء کرام اور مشائخ عظام کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں، اور ختم قرآن کے اس موقع پر جو قرآن کی تفسیر اور تلاوت کی تکمیل کے موقع پر اللہ کریم کی طرف سے خاص خیرات تقسیم ہونا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اس خیرات میں سے حظ وافر ان علماء کے لیے بھی عطا ہونے کے لیے دعا گو ہوں۔ اس کے بعد یہاں کا جو عملہ ہے، میرے ساتھ انہوں نے بہت تعاون کیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز کہاں سے بندوبست ہو رہی ہے اور کس طریقے سے یہ مینیج کر رہے ہیں، حتیٰ کہ دورے کے دوران علماء کرام اور مشائخ عظام جو تشریف لاتے تھے، علماء کو جہاں بٹھانا تھا وہاں ان کو فراغت کے بعد میں نے بیٹھے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے اظہار خیال جس طرح کیا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں ریسیو کرنے اتنے بندے کیسے آ گئے۔ تو میرے دل سے ان نوجوانوں کے لیے دعائیں نکلیں جن نے پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت آسان طریقے سے مہمانوں کو ڈیل کیا، طلباء کو ڈیل کیا، لنگر پانی کا بندوبست کیا، اور بجلی نہ ہونا، پانی کا یہاں کڑوا ہونا، اور ان ساری مشکلات اور عدم سہولیات کے ساتھ ساتھ یہ کیمرے کا بندوبست کرنا، ویڈیو بنانا، ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو ایڈٹ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ نیٹ پہ ترتیب وار اور قسط وار دینا شروع کر دینا، یہ حیران کن محنت ہے۔ مجھے ان سے یہ توقع اور امید نہیں تھی، اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، میں ان کا بھی دلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان میں سے بھی ایک ایک کا نام لوں تو شاید وقت بہت لگ جائے گا۔ خاص طور سے خانقاہ معظمیہ کے طلباء، انہوں نے اپنے آپ کو مہمان نہیں سمجھا، بالکل میری جگہ پہ کام کرتے رہے، اور 82 چک کے طلباء، سرگودا جامعہ غوثیہ رضویہ کے طلباء، ان سب نے بحیثیت میزبان یہاں پر کردار ادا کیا اور پوری کوشش کی کہ ہم بوجھ اٹھائیں، بوجھ نہ بنیں۔ اللہ ان سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور اجر عظیم سے نوازے۔ میں اپنے علاقے کے لوگوں، اپنے گاؤں کے لوگوں، اپنے رشتہ داروں، میرے بھائی، بھانجے، بھتیجے، میرے رشتے میں نواسے پوتے، اس طرح کے بہت سے افراد، نوجوان، انہوں نے نہایت دل کھول کر اس پروگرام کے اندر پوری خدمت کی، اور لفظ مجھے یاد ہیں، میرا ایک نواسا کہنے لگا پوری نوکری دساں۔ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ جو طلباء تشریف لائے، ان کا تشریف لانے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہاں رہ کر جن مشکلات میں انہوں نے وقت گزارا، بجلی نہ ہوتی تھی، مچھر ہوتا تھا، بستر نہیں تھے، موسم میں تبدیلی ان کے یہاں پر قیام کے دوران آئی، سردی سے گرمی میں موسم ان کے ہوتے ہوئے ڈھلا، مسجد کے اندر سوئے، کچے کمروں میں سوئے جن کے نیچے فرش بنا ہوا نہیں تھا، اور کمروں کے پلستر کرانے تھے تو ایک ایک کمرہ خالی کرا کے ساتھ ساتھ پلستر ہوتا رہا، اور طلباء میں سے کسی نے شکایت نہیں کی کہ یہ کیا ضلالت بنائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس اعلیٰ ظرفی پر اور تعاون کرنے پر اور اس جنگل میں آ کر رہنے پر اور یہاں کی صعوبتیں برداشت کرنے پر اور 40-41 دن کا مکمل چلہ کاٹنے پر ان کو اپنی بارگاہ خاص سے اپنی شان کے لائق اجر عطا فرمائے، اور یہاں سے آپ لوگ دین کے حوالے سے، فیضان کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، اپنے زندگی کے مستقبل کے پروگراموں کے حوالے سے، اور اپنے اداروں میں، مساجد میں اور اپنے آستانوں میں جا کر دین کی بہترین خدمت کرنے کے حوالے سے اللہ کرے آپ لوگ یہاں سے جھولیاں بھر کے جائیں، اور جھولیاں بھرنے والے مدینے والے سرکار ہوں۔ اللہ اکبر۔ فقیر کی طرف سے، عملے کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، کسی کے کسی لفظ نے آپ کا دل دکھایا ہو، اور کھانے پلانے آرام کرنے کے حوالے سے کسی قسم کے آپ کو تکلیف ہوئی ہو، میں اللہ کے واسطے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ہم سے راضی جائیے، اور دل میں میل لے کر نہیں بلکہ دعا دے کر جائیے۔
مجھ تک ایک آدھ رپورٹ پہنچی بھی کہ کسی ساتھی نے چینی مانگی تھی تو اس کو چینی نہیں دی گئی. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو آگے سے مجھے جس بندے نے عذر پیش کیا اس کا عذر بھی کچھ مجھے معقول سا لگا. ہوتا یہی ہے کہ جب اگلے کی سنیں تو اس کے پاس بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. لیکن میں ایسے ساتھیوں سے اس طرح کی ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی کوئی ڈیل ہوئی ہو تو میں دست بستہ معافی چاہتا ہوں. میرے اپنے بچوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. میرے پیر بھائی حضرت قبلہ سائیں عبدالرؤف صاحب 40 دن سے کورس شروع ہونے سے پہلے ہی یہاں تشریف لے آئے تھے. میرے کمرے میں قیام پذیر رہے. اگر وہ کسی اور کمرے میں رہتے مجھے اتنی سہولت نہ ہوتی. میرے کپڑے، میرے رومال، میرے اگلدان، اور یقین کیجئے کہ میری خوراک، میرے ڈرائی فروٹ، مجھے وقت پر یخنی پلانے تک کا انہوں نے ایک بیٹے کی طرح خیال کیا، حالانکہ میں انہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتا ہوں. اللہ کریم ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. کچھ ساتھی اعتکاف میں بیٹھے. اس جنگل میں اعتکاف کوئی نہیں بیٹھتا، 1 2 3 بندے ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ 12 بندے معتکف ہیں اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو طلباء تھے. آپ سوچئے ہم سب تو 27 کو واپس جائیں گے اور وہ دور دراز کے بندے ہونے کے باوجود اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور اگلے دن جب اعتکاف سے اٹھیں گے تو اگلے دن عید ہوگی. تو ان کی عید کہاں گزرے گی، کیسے گزرے گی، اور انہوں نے یہ کتنی بڑی قربانی دی ہے، اور یہاں قیام کر کے ہمارا دل کتنا خوش کیا ہے اور اللہ کتنا خوش ہوگا ان سے. عیدیں قربان کوئی نہیں کرتا. اللہ انہیں اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. اور خاص طور سے میرے ایک پیر بھائی قوم کے مشوری ہیں، میرے مرشد کریم کی ذات کے ہیں، حضرت محمد قاسم میرے مرشد کریم کے ہم نام ہیں. اور جب سے بیعت ہوئے آج سے کوئی 60 سال پہلے تو نام محمد قاسم کی بجائے غلام قاسم رکھ لیا. ان کو میں ویلکم بھی کہتا ہوں. یہاں اعتکاف بیٹھے ہیں، اس پر ان کے لیے دعا گو ہوں اور دلی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان کی جو خدمت ہونی چاہیے وہ ہم سے ہو بھی نہیں رہی، اس پر میں ان سے دست بستہ معافی چاہتا ہوں. یہ تو تھے مختلف جہات سے شکریہ. یہاں ہم نے قرآن پڑھا اور قرآن کی آیتوں کے اندر بھی متعدد مقامات پر قرآن کی شان اور اہمیت آپ نے قرآن کی آیتوں کے اندر پڑھی، پھر ان کی تفسیریں پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفسیری اقوال اور ارشادات پڑھے اور سنے. اور یہی آیت میں نے خطبے میں بھی پڑھی تھی کہ یہ قرآن اس منزل کی طرف لے جاتا ہے جو منزل اقوم ہے. اقوم یہ قائم سے تفضیل ہے، یعنی سب سے زیادہ قائم مضبوط ترین منزل اگر کوئی دنیا میں عطا کرنے والی چیز ہے تو اس کا نام قرآن ہے. سب سے مضبوط منزل انسانی زندگی کا نصب العین اور منشور ہو تب بھی، اور اگر سب سے مضبوط منزل جنت کو قرار دیا جائے تب بھی قرآن سب سے زیادہ مضبوط منزل تک انسان کو انگلی پکڑ کے پہنچاتا ہے. قرآن سے ہدایت طلب کرنے والا ہونا چاہیے، قرآن ہدایت عطا کرنا جانتا ہے. میں تمام طلباء کو، عزیزوں کو، بھائیوں کو دست بستہ درخواست کرتا ہوں، اور سنیے وصیت کرتا ہوں، اور سنیے نصیحت کرتا ہوں. کسی لحاظ سے بھی آپ میری بات مانیں، ضرور مانیں. میں کہتا ہوں قرآن کے ہو جائیے، قرآن آپ کا ہو جائے گا. اور قرآن کی تفسیر حدیث سے اجماع کے مطابق اور جمہور کے مطابق ہونی چاہیے. اس سے ہٹ کر جو تفسیر کرتا ہے وہ محرف ہے، تفسیر نہیں کرتا. اور اس وقت پوری دنیا کے ادیان و مذاہب ہوں یا مسلمانوں کے اندر کے مختلف فتنے ہوں، ان سب کا علاج یہی ہے. دنیا بھر کے ادیان کا مقابلہ قرآن میں ہے، اور مسلمانوں کی ہدایت کا سامان اور اندرونی فتنوں کا صحیح ترین علاج اجماع اور جمہور میں ہے. جو بندہ اس سے ہٹ کے تفسیر کرتا ہے یا اس سے ہٹ کے کسی ایک عالم کا قول پکڑ لیتا ہے یا کسی ایک عالم یا پیر فقیر پر تنقید کرتا ہے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں. ہم کسی ایک پیر کے پابند نہیں ہیں. اپنے مرشد کا پابند ہونا ایک الگ چیز ہے. دنیا کے مشائخ میں سے ہر شیخ کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے حجت وہ ہے جو مشائخ کا جمہوری قول ہوگا.
ذاتی اور انفرادی طور پر مشائخ سے، علماء سے کچھ نہ کچھ تسامحات واقع ہوئے ہیں، لہذا ان کو اچھالنا اور اس بہانے سے علماء، مشائخ، اولیاء کی توہین کرنا اللہ کی عظمت کی قسم اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ وہ مشائخ اپنے تسامحات اور تفردات کے باوجود مقرب الی اللہ ہیں، ان کے وہ تفردات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے، لیکن ان کے اوپر زبانیں تان دراز کرنے والا اللہ کا دشمن ٹھہرے گا اور اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے اور حدیث قدسی ہے، فرمان کبریا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے اور یاد رکھنا زبان سنبھالیے۔ جس نے زبان نہیں سنبھالی اور ادب نہیں سیکھا اس کو قرآن کا کوئی فائدہ نہیں، حدیث کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ادب، اور میں صاف لفظ بولوں تو تصوف و طریقت دراصل اسلام کی روح ہے۔ اپنی مساجد میں، اپنے آستانوں پر، اپنے مدارس میں، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو اپنے گھر کی بیٹھک میں درس قرآن شروع کیجیے، اور جو بات کریں پڑھ کے کریں، تحقیق سے کریں۔ اپنی طرف سے تشریحات و توضیحات کرنے کی ہر بندے کو اجازت نہیں ہوتی۔ کوئی ایسی بات زبان پہ نہ لائے جس کو کل ثابت کرنا پڑ جائے، تو پھر آپ ٹیلی فون کھڑکاتے پھریں میں گل کر بیٹھا تو ادا کی حل ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی زندگیوں میں علمی ذوق پیدا کیجیے۔ علمی ذوق پیدا کرنے اور پیدا کرانے سے میری مراد یہ ہے کہ کچی باتیں کرنا چھوڑیے، شعر و شاعری کی بجائے قرآن و سنت کو ترجیح دینا سیکھیے۔ یہ ہے علمی ذوق کی طرف رجحان۔ کوئی اوٹ پٹانگ شعر سن کے پھڑک جانا اور قرآن و سنت سن کے کچھ اثر نہ ہونا کچھ بیماری ہے ایسے ہی۔ اس کے ازالے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے اندر علمی ذوق پیدا کیجیے۔ اس وقت دین کی بقا اور مسلک اہل سنت و جماعت کی مضبوطی کا عین تقاضا ہے کہ ہمارے اندر یہی علمی ذوق پیدا ہو جائے۔ 3 نصیحتیں نوٹ کریں۔ علم، نمبر 2 عمل، نمبر 3 دین کی حمیت۔ حمیت گرمی کو کہتے ہیں، تپش کو کہتے ہیں، غیرت کو کہتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا حمایت، وہ حمیت سے ہی بنا ہے۔ دین کی حمایت، 3 چیزیں ہو گئی، علم، عمل اور دین کی حمایت۔ حمایت کا مطلب ہے دین کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی بساط کے مطابق، شریعت کے عین مطابق دین کے خلاف اٹھنے والی آواز کے خلاف ڈٹ جائیے۔ دین کے خلاف اٹھنے والی آواز کے خلاف ڈٹ جانے والوں کا ساتھ اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کے محبوب بھی دیتے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ میری گفتگو کا آخری حصہ جو ہے، یہ میں نے کہا تھا نوٹ کریں تو اس کو ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 عمل۔ عمل کون کرے گا اس وقت؟ آپ قرآن پڑھ کے 40 دن کا چلہ کاٹ کے بھی گھر جا کے با عمل نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نقشہ کون پیش کرے گا؟ اس وقت دنیا میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جو دیکھے وہ سمجھ جائے کہ یہ شخص محمدی ہے، مصطفی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا غلام جا رہا ہے۔ آپ کے سیرت، کردار، رویے اور لباس تک سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آنی چاہیے، ورنہ پڑھ کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے کورس کر لیا، چلہ کر لیا، یہاں جنگل میں رہ لیا، ہو سکتا ہے یہ انجوائمنٹ کرنے کے زمرے میں بھی آ جائے، یا سند لے لی، دستار باندھ لی، سونا اس کی لاج رکھنا بھی ہمارا کام ہے کہ نہیں؟ علم، عمل، تیسری چیز کیا ہے؟ دین کی حمایت۔ حمایت کے لفظ پہ سارے اس کے پہلوؤں پہ غور کریں تو حمایت کے ساتھ ہی حمیت وابستہ ہوتی ہے، اور حمایت اس حد تک، غیرت کی حد تک حمایت کی جائے۔ مجھے اندازہ نہیں میں نے کتنا ٹائم لے لیا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی غیر ضروری نہیں، اہم ترین باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کو یہاں سے نکل کر اپنے اپنے علاقوں میں، گھروں میں سدھار کر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔